بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو آور another کلاس آف حدیث سیشنز۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہوگی ways to secure ourselves in دنیا and آخرہ۔ ہم ایسی حدیث کے تھرو دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کیسے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ایسی حدیث چھوٹی چھوٹی ہمارے پاس حدیث ہوں گی جن سے ہم پڑھیں گے، ہمیں پتہ لگے گا کہ اچھا ہم نے یہ بات سنی تھی، لیکن ہم اس کا ریفرنس آج حدیث سے دیکھیں گے کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ ہم جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھ رہے تھے، ہم عشاء کی نماز کے بعد سورہ الملک پڑھ رہے تھے تو ہم کیوں پڑھ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس طرح کی اور بھی حدیث دیکھیں گے جن سے ہمیں فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو جیسے کہلیں قبر کے عذاب سے بچا سکیں گے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو سیو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آج کی لیکچر کی امپورٹنس سے پہلے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث صحیح البخاری کی 1417 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ سیو یور سیلف فرام ہیل فائر ایون بائی گیونگ ہاف اے ڈیڈ فروٹ ان چیریٹی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایک آدھی کھجور صدقے میں دے کر بھی۔ اب دیکھیں ایک کھجور جو ہوتی ہے وہ کتنی چھوٹی ہوتی ہے، انسان اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی کو دے رہا ہوں تو ایک کھجور کیا دوں، زیادہ ساری دوں کہ وہ اس سے لگے کہ ہاں اس نے مجھے بہت زیادہ دی ہیں، مطلب انسان دکھاوے کی نیت سے نہ بھی دے، دکھاوے کی نیت سے ویسے بھی نہیں دینا، لیکن انسان کو ہوتا ہے کہ میں کسی کو اگر گفٹ دے رہا ہوں یا کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو تھوڑا زیادہ دوں۔ اب ایک کھجور انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت تھوڑی ہے، لیکن اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ اگر آدھی کھجور بھی اگر آپ صدقے میں دے رہے ہو نا تو وہ بھی دے کر آپ جو ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ آدھی کھجور بھی صدقے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنے کی بات ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی کرنے چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جہنم سے بچا سکیں۔ جہنم جو ہے نا، انسان یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ دیکھا جائے گا، کیونکہ تب نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم دنیا کی جو آگ ہے، جو آگ جلاتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان کو تھوڑا سا زخم آتا ہے وہ کریم وغیرہ لگانے شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جانے لگتا ہے، جلن ہونے لگ جاتی ہے۔ اور جیسے دھوپ وغیرہ ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں، انسان جو ہے اگر وہ 5-6 گھنٹے اس دھوپ میں گزارے یا چند گھنٹے گزارے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی۔ تو ریڈیشنز جب سن کی برداشت نہیں ہو پا رہی، تو جہنم کی جب آگ جسے اتنے سالوں سے جلایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، اس میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ یہ کیا سوچ سکے گا کہ میں نے دنیا میں کہا تھا کہ ہاں دیکھا جائے گا، میں یہ کام کر رہا ہوں، ابھی میں اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار لیتا ہوں، وہاں جا کے دیکھا جائے گا۔ تو وہاں جا کے ہم نے انسان سے نہیں دیکھا جائے گا، اور تب وہ اسٹیج ہوگی جب انسان واپس بھی نہیں آ سکے گا دنیا میں۔ وہ مطلب جب چلا جائے گا، اس کا قیامت کا دن آ جائے گا، جب مر جائے گا، جب وہ عالم برزخ میں جائے گا، دن جب قیامت کا دن آئے گا، اسے رزلٹ میں مل گیا نا جہنم، وہ واپس تو نہیں آ سکے گا۔ تو ہمیں امپورٹنس یہ پتہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم آدھی کھجور بھی صدقے میں دے پا رہے ہیں نا، تو ہمیں آدھی کھجور کو بھی صدقہ دے کر اپنے لیے نیکیاں جمع کرنی چاہیے۔ آپ صدقہ دیں گے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو فائدہ ہوگا، وہ خوش ہوگا، اسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے اس نے نہیں کھایا۔ تو اگر ایک شخص کافی دنوں سے بھوکا ہے نا، اسے آدھی کھجور بھی اسے بہت غنیمت معلوم ہوگی، اسے کچھ کھانے کو ملے گا۔ تو اگر ایک انسان آدھی کھجور بھی دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے نا، تو یہ اچھا ہے اس کے لیے۔ اب ہم آگے کی جو حدیث دیکھ رہے ہیں نا، وہ اسی امپورٹنس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دنیا میں ایسے کیا کام کریں کہ ہم اپنی دنیا میں بھی بہتر ہو سکیں، اور اپنی آخرت مینلی جو ہم مریں گے اس کے بعد ہماری جو عالم برزخ، ہماری قبر کی زندگی سٹارٹ ہوگی، جب ہم جائیں گے تو ہم نے کیسے اپنی قبر کی زندگی کو آسان بنانا ہے، اور کیسے ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو آسان بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمارا یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ ایک انسان نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سیو کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب انسان مر جائے گا تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم دنیا میں، ایک انسان عقل رکھتا ہے نا، اسے یہ معلوم ہے کہ دنیا میں ابھی میرے پاس موقع ہے تو میں ایسے کام کروں جن سے مجھے ہیئر آفٹر آخرت میں جا کے فائدہ ہو۔ وہاں جا کر ایک انسان مر جاتا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں، تھوڑی تھوڑی محنت لگے گی، دن کے چند منٹ لگیں گے کہ ہم اس طرح کام کریں گے، اپنے لائف سٹائل میں لائیں گے، جو ہم نے ذکر اذکار کرنے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، تو ہم اپنے آپ کو طرح آگے پروٹیکٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلی حدیث آ جاتی ہے وہ صحیح البخاری حدیث ہے، اور اس
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں the most superior way of asking for forgiveness from Allah is, "Oh Allah, you are my Lord. There is none but except you. You have created, and I am your servant, and I am grateful to your covenant, and promise as much as I can. I seek refuge in you from the evil of what I have done. I acknowledge your blessings upon me, and I admit my sins. So forgive none except you." اس لیے جو انسان ہے جب یہ پڑھتا ہے تو پہلے تو اللہ پاک کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے، دین وہ اپنے سنز، اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرتا ہے اور پھر وہ معافی مانگتا ہے کہ سو فور گیو می اور فور نن فور گیو سنس ایکسیپٹ یو، کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو دعا ہے نا جو عربک میں ہے وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب اس کا جو اردو میں ترجمہ ہے نا وہ یہ کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ اب اس میں جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ حدیث میں دیکھا تھا کہ دعا مانگنے کے نا 3 سٹیپس ہوتے ہیں، پہلے آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، دین درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجے اور دین اپنی دعا مانگے۔ اب جیسے یہ ہمارے پاس ایک انسان جیسے دعا مانگ رہا ہے اس میں پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، دین وہ بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دین یہ کہ آپ ہی معاف کرنے والے ہیں تو میری گناہ معاف فرمائے۔ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ اس ایک حدیث کی امپورٹنس ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹی سی یہ کہہ لیں کہ اسٹیٹمنٹ ہے، اگر ہم اسے یقین رکھ کے پڑھیں گے، صبح کے وقت پڑھتے ہیں جیسے فجر کے بعد پڑھتے ہیں، تو اگر مغرب ہونے سے پہلے اگر ایک انسان مر جاتا ہے اور اس نے یہ الفاظ یقین کے ساتھ ادا کیے ہوں تو وہ کیا اس کو کیا رزلٹ ملے گا کہ وہ جنتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایشورٹی دے رہے ہیں کہ اس نے اگر یقین رکھ کے پڑھا تو وہ جنتی ہوگا اگر وہ مر جائے گا، اور اگر اس نے شام کے وقت یعنی مغرب کے بعد پڑھا تو اگر وہ رات کو مر گیا اور اس نے ان الفاظ پہ یقین رکھ کے پڑھا، ٹھیک ہے، تو وہ مر گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ اب ہمیں کتنی بڑی ایشورٹی مل رہی ہے کہ ہم نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اس میں کہہ لیں کہ ایک دی گئی ہے امپورٹنس کہ ہم نے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں الفاظ پر یقین ہونا چاہیے۔ اب ایک انسان دیکھیں دن میں 2 دفعہ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن اسے کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔ تو ہمیں دیکھیں کہ ایک انسان قیامت کے دن جا کے ایک اسٹیٹمنٹ، ایک حدیث پہ بھی ہم عمل کر رہے ہیں اور اچھے سے اسے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی کیا امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے، ہمیں کیا انعام مل رہا ہے، کیا گارنٹی مل رہی ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو رہا ہوگا تو ہم جنتیوں میں سے ہوں گے، ہم گارنٹیڈ جنتی میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کی ایک حدیث کی دیکھ لیں کتنی اہمیت ہے، تو ہم نے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حدیث میں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم حدیث پہ بھی عمل کر رہے ہیں، ہم حدیث فالو کرنے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ہم دنیا میں ہیں، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں نا، قرآن اور سنت، ہم نے قرآن پڑھنا، سنت پڑھنی، انہیں کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم حدیث کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ ہے اسے یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان پہ کے الفاظ پہ یقین رکھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہمارے پاس حدیث یہ آ جاتی ہے جس سے ہمیں جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ دین ہمارے پاس حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said کہ whoever recites آیت الکرسی immediately after each prescribed prayer there will be nothing standing between him and his entering paradise except death۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی ہر نماز کے جو prescribed prayers ہیں ان کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے نا انسان، تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی بیچ میں چیز سٹینڈنگ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو آیت الکرسی موسٹلی ہم لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، عشاء کی نماز کے بعد نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے، لیکن اب ہم نے دیکھنا یاد رکھنا کہ اچھا یہ حدیث میں تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ریفرنس بھی دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کا کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس آ گیا کہ اگر ایک انسان فرض اپنی نمازوں کے بعد
آیت الکرسی پڑھے تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ وہ مرے گا، جنت اس کے سامنے ہوگی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان، کیونکہ انسانوں کو نا نارملی دیکھیں تو مرنے سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگوں کا، تو یہ بلیو ہے نا کہ ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ہم اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ جو بھی ایک سینسیبل انسان ہے نا، وہ دعائیں مانگتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھا جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ جو قبر و جہنم کا عذاب ہوگا وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے۔ تو مسلمانوں کو نا یہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اس لیے مسلمان زیادہ ہوتا ہے جنہیں ڈپریشن نہیں ہوتا، جنہیں اپنی، جیسے کہہ لیں کہ اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان دینے میں اتنی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ان کمپیریزن نان مسلمز ہیں نا، وہ یہی مانتے ہیں کہ ان کی یہی زندگی ان کی پہلی اور آخری زندگی ہے، اور انہوں نے مر گئے تو کام ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ان کو موت سے ڈر بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ یہ سوچے نا کہ اچھا موت کے بعد ہم اپنے بلیف پر ہیں، جو نان مسلمس ہیں، اگر وہ اپنے بلیف پہ رہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ یہ سوچے نا کہ اگر مسلمان جو کہتے ہیں وہ سچ ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو جہنم میں جائیں گے، جو کافر ہیں وہ لوگ تو انہیں ویسے بھی کہنے کہ اگر وہ یقین نہیں نہ رکھتے اسلام پہ، جو نان مسلمز ہیں، تو ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، یہ سب لگژری لائف جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو مسلمان ہے تو اسے پتہ ہے کہ موت کے بعد زندگی آنی ہے، اور ہمیں اپنی چیزوں کا، اپنے عمل کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ بھی حدیث دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت الکرسی ہمیں سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی پریکٹس بنانی ہے، ہر نماز کے بعد فوراً، امیڈیٹلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، فوراً سے ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، Allah, there is no God worthy of worship except Him, the ever-living, all-sustaining, neither drowsiness nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who could possibly intercede with Him without His permission? He fully knows what is ahead of them and what is behind them. But no one can grasp any of His knowledge except what He wills to reveal. His seed encompasses the heavens and the earth, and the preservation of both does not tire Him, for He is the Most High, the Greatest. تو ہم نے ابھی دو ہی حدیث دیکھی ہیں، اور اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ پہلی حدیث جو تھی، اگر ہم یقین رکھ کے سید الاستغفار پڑھ لیں تو اگر ہم مر جاتے ہیں، جیسے شام میں پڑھ لے، صبح ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، تو ہم کنفرم جنتی ہو جائیں گے۔ اور اگر دوسری حدیث میں تھا کہ اگر ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں تو ہم جب مریں گے تو جنت اور ہمارے درمیان کوئی اسٹینڈنگ چیز، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما رہے ہیں کہ indeed there is a surah in the Quran of 30 ayat which intercedes for a man until he is forgiven. It is سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورہ نے ایک آدمی کی شفاعت یعنی کہ سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں آگے اپنی جو لائف ہے وہ سیکیور کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد 30 آیتوں کی سورہ ملک اگر وہ ہم پڑھیں گے تو وہ ہماری بخشش وغیرہ کروا لے گی۔ دین ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں کہ whoever says سبحان اللہ وبحمدہ 100 times a day will be forgiven all his sins even if they were as much as the foam of the sea. کہ جس نے سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہ کرتا ہوں، تو میرے گناہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو میرے گناہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، اسے مایوسی ڈال رہا ہوتا ہے کہ اتنے سارے گناہ کر کے تم پھر اللہ پاک کے پاس جاؤ گے، معافی مانگنے جاؤ گے تو کیوں وہ معاف کریں گے؟ تو یہ شیطان جو ہے وہ خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو اب یہ ایک حدیث ہے جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے کہ اگر ہمارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اب ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہے کہ اچھا ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیوں پڑھ رہے تھے، کیوں پڑھے جا رہے تھے، کیونکہ ہمیں ریفرنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں باتیں آ رہی ہیں۔ دین ہمارے پاس ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, whoever persists in asking for forgiveness, Allah will grant him relief from every worry and a way out from every hardship and will grant him provision from sources he could never imagine. ابھی ہم دیکھ رہے تھے نا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنے زیادہ گناہ کرتا ہوں، میں بار بار جیسے کہہ لے گناہ کرتا ہوں
اور پھر جو ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں. تو اگر میں اتنی دفعہ گناہ کروں گا میں کہاں مجھے معافی ملے گی. تو یہ بات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی آ رہا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تو یہ جو انسان ہے نا, جو گناہ ہے وہ انسان ہی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسان کی مطلب ٹرائلز اس پہ آتے ہیں, اس پہ جو بھی کہنے ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں اس وہ پاس کر سکتا ہے, اسے وہ فیل کر سکتا ہے. اور جو انسان ہے وہ گناہ کرتا ہے. اب گناہ کرنے کے بعد نا جو شیطان کہہ لے کہ انسان جو ہے وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے, لیکن شیطان اسے بار بار یہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ اتنے دفعہ گناہ کر کے میں دوبارہ کس طرح نماز پڑھنے جاؤں. جیسے وہ ایک نماز پڑھ کے گناہ کرتا ہے, وہ معافی مانگ لیتا ہے, لیکن شیطان اسے بار بار خیال ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دوبارہ معافی نہیں مانگے گا اور اللہ اسے معاف نہیں کریں گے, کیونکہ جب ایک دفعہ انسان یہ سوچ لے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا اور وہ دوبارہ معافی کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, hands, and what a man spends on himself, his wife, his child, and his servant, then it is charity. اب ایک انسان ہے وہ دن میں کام کرنے جاتا ہے, جیسے جو میل ممبرز ہیں وہ کام کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے باہر جا کے محنت وغیرہ کر رہے ہیں, تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں اور اس سے بھی مجھے ثواب مل رہا ہے. اپنے ہر دنیا کا جو بھی کام ہے اس کو دین کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ آپ کو اس میں بھی ثواب ملے. اب ایک انسان جو باہر کمانے جا رہا ہے وہ اپنا اچھا خاصا ٹائم باہر گزار رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے. جیسے بچے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں, اپنا اچھا خاصا دن کا ٹائم وہاں جا کے گزار رہے ہیں. اسی طرح جیسے کوئی جو شخص بھی کمانے جا رہا ہے وہ اپنا اچھا خاصا ٹائم وہاں پہ جا کے گزارتا ہے, اور اینڈ پہ جا کے ہم نے اپنے ٹائم کا بھی حساب دینا کہ اتنا ٹائم اپنی ینگ لائف کا, اپنی جوانی کا اتنا ٹائم کہاں گزارا ہے. تو اپنی جو دنیا کے کام ہیں ان کو دین کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ ایک انسان جیسے وہ کمانے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اپنی وائف پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا, اور وہ ان میں سے جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو اس سب محنت کا ثواب ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو ہم اسے اپنی نیت کو دین کے ساتھ ریلیٹ کریں. ایک اور حدیث ہے ریاض صالحین کی, جس میں a man came to the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and said, O Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, by Allah I love you. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, think about what you are saying. The man repeated thrice, I swear by Allah that I swear by Allah that I love you. He Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you love me, you should be ready for acute poverty, because poverty comes to those who love me faster than a flood flowing towards its destination. ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ think about what you are saying, کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سوچو. وہ مین 3 دفعہ دہراتا ہے کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے سے محبت کرتے ہو, یو شوڈ بی ریڈی فار اکیوٹ پاورٹی, تو تمہیں اکیوٹ پاورٹی کے لیے ریڈی ہونا چاہیے, کیونکہ جو شخص میرے سے محبت کرتا ہے اس کے پاس پاورٹی یعنی کہ کہنے کی غربت اس طرح آتی ہے جیسے فاسٹر دین اے فلڈ فلوئنگ ٹوورڈز اٹس ڈیسٹینیشن. جس طرح ایک سیلاب اپنی منزل کی طرف جاتا ہے نا, اس سے تیزی سے اس شخص کے پاس پاورٹی آتی ہے. اور نیکسٹ حدیث میں ہمارے پاس ہے کہ if anyone extols Allah after every prayer 33 times and prays Allah 33 times, then declares his greatness 33 times, 99 times in all, and says to complete 100, there is no God but Allah, having no partner with him. To him belongs sovereignty, to him is praise due, and he is potent over everything. His sins will be forgiven if these are as abundant as the foam of the sea. اس میں ہمیں تسبیح یا ذکر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر 33 ٹائمز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اور دین وہ ایک اسٹیٹمنٹ ادا کرتا ہے کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ, یہاں اللہ کے سوا کوئی گاڈ نہیں ہے, ہیونگ نو پارٹنر ود ہم, اور ان کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹو ہم belongs sovereignty and to him is praised due and he is potent over everything. تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. تو اس میں بھی ہمیں دیکھ لیں کہ نماز کے بعد ذکر کرنا اتنا ٹائم نہیں لیتا ہے, تو ہم اپنا ٹائم کچھ دیں, 5 منٹ لگ جائیں گے, 4 منٹ لگ جائیں گے, لیکن ہم جب یہ کام کر سکتے ہیں, ہم اپنا کچھ دن کا ٹائم دے سکتے ہیں اپنے آپ کو, اتنی ہمیں نیکیاں ملیں گی. تو دیکھ لیں نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو ہمیں کتنا اس کا ریوارڈ مل رہا ہے, ہم تسبیح کر لیں گے تو ہمیں کتنا ریوارڈ مل رہا ہے. تو ہم نے اپنی لائف کو تھوڑا تھوڑا چینج کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے اپنی آفٹر لائف کو سیکیور کر سکیں. پھر ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے
جس میں بتا رہے ہیں کہ وی ویر انٹرسٹڈ ود دا ٹاسک آف ٹینڈنگ دا کیملز آن مائی ٹرن وین آئی کیم بیک ان دا ایوننگ آفٹر گریزنگ them in the pastures. I found Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam stand and address the people. I heard these words of his: if any Muslim performs ablution کہتے ہیں وضو کو, then stands and prays 2 rakats setting about them with his heart as well as his face, paradise would be guaranteed to him. اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص اگر اچھے سے وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیراڈائز وڈ بی گارنٹیڈ ٹو ہم, اسے پیراڈائز کی گارنٹی دی جا رہی ہے. I said what a fine thing is this, and a narrator who was before me said the first was better than even this. When I cast a glance, I saw that it was Umar who said, I see that you have just come and observed. If anyone amongst you performs the ablution and then completes the ablution well and then says, I testify that there is no God but Allah, and that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the servant of Allah and his messenger, the 8 gates of paradise would be opened for him and he may enter by whichever of them he wishes. کہ اگر ایک شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ there is no God but Allah, کہ اللہ پاک کے سوا کوئی رب نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the servant of Allah, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سرونٹ ہیں اور ان کے میسنجر ہیں, تو پھر اس کا ریوارڈ کیا مل رہا ہے کہ 8 gates of paradise would be opened for him and he may enter by whichever of them he wishes. جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس مرضی سے چاہے گا وہ انٹر ہو سکے گا. تو ہم یہ دیکھ لیں کتنی محنت لگ جائے گی. ایک دفعہ انسان اچھے سے وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ گواہی دے رہا ہے, تو ایک اسٹیٹمنٹ یا دیکھیں کہ چند سیکنڈ لگیں گے, تو لیکن اگر انسان یہ اسٹیٹمنٹ ادا کر رہا ہے, یقین کے ساتھ ادا کر رہا ہے, اور ہم مانتے بھی ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور رسول ہیں, تو ہم نے لیکن یہ جملہ ادا کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہے, اب ہم حدیث میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کی کیا ریوارڈ مل رہا ہے کہ 8 گیٹس جنت کے 8 دروازے انسان کے لیے کھول دیے جائیں گے. تو یہ ان حدیث کا ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم کیا ایسے چند عمل کریں, ایسے ذکر کریں جن سے ہم اپنی آفٹر لائف کو سیکیور کر سکیں. ہم جب مر جائیں گے اس کے بعد کی زندگی ہم دنیا والوں کو بتا بھی نہیں سکیں گے, ہم انہیں بتا نہیں سکیں گے کہ ہمارے لیے یہ کر کے بھیجو. ایک جو انسان مر جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, دنیا والے لوگ خواہ کتنے ہی اس کے عزیز ہوں لیکن وہ کتنی دیر تک اس کے لیے اس کو پڑھ کے بھیجتے رہیں گے. نیک اولاد جو ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے, لیکن انسان کو خود بھی تو چاہیے نا کہ وہ اپنے لیے ایسے کام کرے. اگر سوچیں کسی کی ینگ لائف میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کی تو بھی جیسے ابھی بچے نہیں ہیں یا اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, اگر وہ اپنے لیے ایسے کوئی کام کر کے نہیں گیا جس سے اسے ثواب ہو, جیسے اس نے کوئی درخت وغیرہ نہیں لگایا جس سے کوئی انسان یا پرندے اس سے فائدہ اٹھا سکتے, کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا, جیسے کہہ لیں جن کے لیے اسے پیسے بھی چاہیے تھے, جیسے مسجد بنانے کے لیے اسے پیسے چاہیے تھے, تو وہ یہ سوچے کہ میں اب اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جیسے جو ابھی جو لوگ ہیں جن کے جیسے ابھی اولاد وغیرہ نہیں ہے, تو وہ یہ سوچے کہ ہم ان چیزوں سے, ان احادیث پہ عمل کر کے, ان ذکر اذکار کر کے اپنے آپ کو سیکیور کریں. مسجد میں جیسے پیسے دینے کی بات ہے نا کہ اگر ایک انسان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرے, جتنے بھی پیسے ہیں نا 50 100 10 20 روپے جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں آپ دیں, تاکہ کیونکہ آپ دیں گے آپ کی کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن ہوگی, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. وہاں پہ جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کے جس وقت جتنی حیثیت ہے اس کے لحاظ سے دیں, وہاں پہ جتنے لوگ پڑھیں گے یہ نیت رکھ کے دیں کہ مجھے بھی تو اس کا ثواب ہوگا نا. اگر آپ ایک مسجد کی کنسٹرکشن میں پیسے دے رہے ہیں, جتنے بھی ہیں دیں, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی پیسے آپ کسی دوسرے کو دے سکتے ہو دینے کی کوشش کریں. ایک اور حدیث میں ہمارے پاس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈ کیا عقبہ بن ابن عامر کو کہ to recite معاوذتاً the last 3 surahs of the Quran after every prayer. ہر نماز کے بعد قرآن پاک کے 3 جو آخری صورت ہے ان کو پڑھنے کا. 3 آخری صورت سورہ الفلق ہے, سورہ ناس ہے اور سورہ الاخلاص ہے. یہ صورتیں ہمیں جیسے کہ یاد ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بعد ان کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں. اب ہمیں جیسے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حدیث میں پتہ لگ رہا ہے نا, اب ہم نے جیسے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے, ہم پریکٹسنگ مسلم بننا چاہتے ہیں, تو ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس کو ہم فالو کر سکیں, ہم جیسے ہم اسلام کو فالو کر سکیں. تو ہم ایک نماز کے بعد 15-20 منٹ
کہہ لیں 15 منٹ بیٹھ جائیں اور وہیں پہ بیٹھے رہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنے ذکر اذکار کریں اور 3 صورتیں پڑھیں. ان کو پڑھنے میں 1 منٹ لگ جائے گا، 2 منٹ لگ جائیں گے، لیکن کیا ہوگا، آپ حدیث کو فالو کرنے والے بن جائیں گے. آپ نے اس حدیث کو فالو کیا، آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے ایک اور حدیث کو فالو کیا، آپ نے ذکر کرا جو بھی ہم نے پہلے ایک حدیث پڑھی، آپ نے اس حدیث کو بھی فالو کیا. اگر عشاء کا وقت ہے، آپ نے سورہ ملک پڑھ لی تو آپ نے ایک اور حدیث کو بھی عمل کیا. تو یہ بھی سوچیں ہم کتنی حدیث پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، اور ہم دن میں کتنی دفعہ کتنی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. تو جب انسان کو پتہ لگے گا نا کہ اچھا میں یہ عمل کر رہا تھا، میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، تو انسان کو موٹیویشن آئے گی کہ میں دن میں نے اتنی حدیثوں پہ عمل کیا، نماز کے بعد میں نے اتنی حدیثوں پر عمل کیا، اور میں نے ذکر سورہ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور چمکتا رہتا ہے. تو اس کا بھی ثواب دیکھیں. خیر انسان کیا ہے، اگر کہ یہ نور مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن نور تو نور ہے، لیکن اس کے لیے نور چمکتا ہے. وہ انسان کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن ان ریالٹی وہ نور ہوتا ہے جو اس کے لیے چمکتا رہتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جن سے ہمیں فائدہ ہو. دین صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا، اور امید ہو اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا. تو اس میں بتا رہے ہیں کہ صدقہ انسان کو کرنا چاہیے، اور جو صدقہ ہے، جس کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک انسان صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کا، اور یہ کہ ایک انسان کو فقیری کا بھی ڈر ہو، اس کے پاس اپنا مال ہے وہ اتنا زیادہ نہ ہو، خود زیادہ مال کی خواہش بھی ہو. دیکھیں جب انسان کو زیادہ مال کی خواہش ہوتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ رزق ملی، تو اسے اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں اپنا یہ پیسہ، ابھی مجھے ڈر ہے کہ میرے پاس ہی پیسہ چلے جائے گا تو میں فقیر نہ بن جاؤں. تو تب جو اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ پیسے کو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو وہ صدقہ بہتر ہے. اور بعد میں جو بات ہوئی ہے نا کہ اتنا لیٹ، اتنی ڈیل نہیں دینی چاہیے کہ جان حلق تک آ جائے، کہ انسان مرنے والا ہے، اور دیکھیں جب انسان مرتا ہے تو اس کی وراثت آگے بچوں میں تقسیم ہوتی ہے، کہ جب وہ کہے کہ وہ بہت مرنے والا ہے، اسے معلوم ہو جائے کہ یہ پیسہ میرے کام نہیں آنے والا، کیونکہ انسان کو پتہ تو ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی مال دولت اس کے ساتھ تو جانے والی نہیں ہے. جب انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ مال تو میرے پاس اب مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، تو اب میں اسے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں تاکہ مجھے اسے آخرت میں ثواب مل جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے جب ہم صحت کے ساتھ ہیں تب اپنے مال سے صدقہ نکالیں. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرمانے ہیں کہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو. اب اس میں ہمیں بتا رہے ہیں 3 چیزوں کا پڑھنے کا، کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیں، اور سبحان اللہ المالک الروز پڑھ لیں، تو ہمیں تسبیح پڑھنے کے لیے بتائی جا رہی ہے، اور ہاتھوں پر پڑھنے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. کوشش کریں کہ ہاتھوں پر پڑھیں. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو قیامت کے دن ان کو گویائی مطلب بولنے کی صلاحیت عطا کر دی جائے گی. اب یہ دیکھیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ کیسے ہمارے بول سکیں گے. آپ کو یہ دیکھنا سائنس کے ذریعے جسے اس چیز کو سمجھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کس طرح بول سکیں گے. یہ دیکھیں کہ ہر ایک باڈی میں جتنے بھی سیلز ہیں نا وہ ایک ہی طرح کے، مطلب کہہ لیں کہ ایک ہی طرح کے اس میں کروموسومز ہوتے ہیں. ایک سیل ہے، ہر طرح کے سیل، مطلب ایک باڈی ایک ہی طرح کے سیل سے بنی ہے، ٹھیک ہے. اس میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں، ان میں جینز ہوتے ہیں، اور وہ جینز جو ہیں وہ اسپیسیفک کام پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل ہماری آنکھوں کے جو جینز ہیں نا، ہماری جو آئیز کے جین ہیں، ان کے پاس
دیکھنے کی صلاحیت ان میں ایکٹیو ہے، بٹ ان کے جو دوسرے کروموزومز ہیں نا، جیسے 46 کروموزوم ہی ہیں، کچھ میں جو جینز ایکٹیو تھے دیکھنے کے لیے، وہ دیکھنے کا کام کر رہے ہیں، بٹ وہ والے کروموزوم جن کے پاس جینز بولنے کا کام کرتے تھے، پکڑنے کا، سینس کرنے کا کام کرتے تھے، وہ ان ایکٹیو ہیں، اسی لیے وہ بول نہیں سکتے. تو جو اور وہی والا سیل جو آئیز میں پریزنٹ ہے نا، وہی آپ کی زبان میں بھی پریزنٹ ہے، وہی آپ کے ہاتھ میں بھی پریزنٹ ہے، بٹ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی فنکشن انیبل کرا ہے اللہ پاک نے، اور کوئی فنکشن ڈسیبل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے ہاتھوں پہ آئیز والے جو ویژول کے جو بھی کہہ لیں جینز تھے وہ پریزنٹ ہیں، بٹ وہ ان ایکٹیو ہیں. اللہ پاک نے ابھی انہیں اجازت نہیں دی دیکھنے کی یا بولنے کی، جو بھی ہے، لیکن وہ پریزنٹ ضرور ہیں. ٹھیک ہے، وہ فنکشنز کے جینز پریزنٹ ہیں لیکن وہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ سوچیں کہ جب اللہ نے ابھی دنیا میں آپ کے آنکھوں کے، آپ کی آئیز کے جو بھی جینز وغیرہ ہیں ان کو دیکھنا الاؤ کیا ہے، بولنا الاؤ نہیں کیا، آپ کی زبان کو بولنا الاؤ کیا ہے، ٹیسٹ کرنا الاؤ کیا ہے، لیکن کوئی دیکھنا الاؤ نہیں کیا ہے. چلیں، آپ کے ہاتھ کو سینس کرنا الاؤ کیا ہے، بٹ کوئی چیز پکڑنا الاؤ کیا ہے، لیکن اسے بولنے کی صلاحیت دنیا میں نہیں دی گئی. تو دیکھیں، جب اللہ پاک دنیا میں یہ سب انسان کو دے سکتے ہیں، تو قیامت کے دن یہی فنومنا وہاں پہ اگر وہاں پہ بھی لگ سکتا ہے کہ اللہ پاک وہاں الاؤ کر دیں آپ کے ہاتھوں کے جو جینز ہیں، جو سیلز ہیں اندر کے، بولنے والے جو جینز تھے ان کو ایکٹیو کر دیں تو انسان کے ہاتھ بول سکے گا. تو یہ وہ چیز ہے جو اب ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر سیل میں ہر طرح کے جینز ہیں، بٹ جو فنکشنز کرتے ہیں وہ والے جینز ایکٹیو ہیں. ہر طرح کے فنکشنز وہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ پاک نے ابھی ان کو انیبل نہیں کیا ہوا، اور وہ کر سکتے ہیں، وہ بعد میں کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پر تسبیح کریں تاکہ ہمارے ہاتھ گواہی دے سکے کہ ہاں اس نے اللہ اکبر پڑھا تھا، اس نے سبحان اللہ پڑھا تھا. بات کچھ لوگ جیسے یہ کہیں کہ ہم تسبیح وغیرہ پہ پڑھتے ہیں یا کاؤنٹر والی تسبیح ہوتی ہے اس پہ پڑھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو انسان یہ کوشش کرے کہ کتنا ثواب اس سے مل جائے، کہ اگر ہم ہاتھوں سے کریں گے، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ثواب دوسرے طریقے سے بھی ملے گا، بٹ یہ کوشش کرے کہ ہم ایک حدیث پہ بھی عمل کر رہے ہیں. دوسرا بات کہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم نماز کے بعد جو تسبیح کریں اس کو ہاتھ پہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور باقی جو تسبیحات کر رہے ہیں ان کو ہاتھوں پہ پڑھنے کی کوشش کریں. آہستہ آہستہ عادت ڈالیں تاکہ ہماری عادت بن سکے. دین نیکسٹ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا ذل جلالی والاکرام. اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے. اس سٹیٹمنٹ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اللہ پاک کی تعریف کی گئی ہے. ولید نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا استغفار کیسے کیا جائے، انہوں نے کہا استغفر اللہ کہے. تو یہ ایک ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو رہے ہیں تو وہ یہ والا ذکر کر رہے ہیں، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دین وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام. دیکھیں میں نے ابھی پڑھا، مجھے آدھا منٹ بھی نہیں لگا اسے پڑھنے میں، اور ہم اگر یہ بھی ذکر اپنے ایڈ کریں گے نا اپنے اذکار میں ہر نماز کے بعد، تو یہ دیکھیں کہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو حدیث پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ جو ہیں وہ سنت، آپ جو ہیں وہ حدیث پہ عمل کرنے والے بنیں گے. تو یہاں پہ وہ والی حدیث بھی گیدر کی گئی ہیں کہ ہمیں دیکھیں اتنا ٹائم نہیں لگے گا لیکن ہمیں ثواب کتنا زیادہ ہو رہا ہے. ہم کہہ لیں کہ ہم جب مریں گے تو ہمارے اور جنت کے درمیان کوئی بیچ میں وہ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم جیسے ہمارے لیے 8 دروازے اگر کھول دیے جائیں گے جس میں سے جانا چاہو چلے جاؤ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ہمیں گارنٹی مل جائے کہ ہم جب مریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور آج ہی مر گئے تو ابھی ہم 1 گھنٹے بعد مر گئے تو ہم جنت میں جائیں گے. تو انسان کو کتنا سکون آئے گا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے
نہ نیکی کرنے کی ہمت. پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما. یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے. تو جب ایک انسان ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ یہ جملہ پڑھ لے تو اس کو اس کا دیکھنے کی کتنا ثواب ملتا ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان اگر نیند سے اٹھ رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا. ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں اگر اب ایک چیز ہے نا، اگر ایک انسان گانے بہت زیادہ سنتا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں، اگر آپ چند دفعہ بھی گانے سنتے ہیں نا تو وہ آپ کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم ذکر کو، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں تو یہ ایسا نہیں ہوگا. ہمیں کیا معلوم کے وقت، جیسے کوئی انسان زندہ ہے اسے نہیں معلوم کہ مرنے کے وقت اس کی کیا سچویشن ہوگی، وہ کس طرح کہنے کے مرنے کے بعد اس کی کیا سچویشن ہوگی، وہ کچھ کہہ سکے گا یا نہیں کہہ سکے گا، اسے کتنی تکلیف ہوگی. اب جو ہم زندہ ہیں ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے. تو ہم دیکھ لیں ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کس کو بلاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم وہ والے الفاظ بار بار دہرائیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جب مرتے وقت ہماری زبان سے یہ کلمے نکلیں، کیونکہ ہمیں نہیں ابھی معلوم کہ اس وقت کیا سچویشن ہو رہی ہوتی ہے، کس اسٹریس کا کیا لیول ہوگا کہ ہم وہ الفاظ کہہ سکیں گے یا نہیں کہہ سکیں گے. ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ ہم مرنے والے یا نہیں مرنے والے. ہمیں کہیں درد ہو رہی ہے، ہمیں جیسے ہمیں نارملی درد ہو جاتی ہے، ہم زیادہ وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم مرنے والے ہیں. تو اگر ہمیں کوئی درد ہونے لگ گئی ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ درد ہماری بالکل فائنل درد ہو، تو ہم نے اسی مطلب اپنے ذکر کو اپنی زبان پہ لانا ہے، بار بار دہرانا ہے کہ ہم اپنے لیے محنت تو کریں نا. چانسز تو ہونا ہمارے کہ ہاں ہم مرتے وقت یہ جملہ ادا کر سکیں گے. خدا نہ خواستہ ایک انسان جو ہے میوزک نہیں چھوڑا، میوزک سنتا رہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں میوزک سنتے ہوئے اس کی موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا. یا پھر مرنے وغیرہ ہے، وہ میوزک نہیں سننا تھا لیکن اس کی زبان پہ وہ الفاظ آ گئے، اور تو پھر اس کی کیا مطلب کہنے کے ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ میوزک کے الفاظ، میوزک جو ہے وہ جیسے جس میں کہہ لیں وہ ڈرم وغیرہ، مطلب جو بھی انسٹرومنٹس کا ہوتا ہے وہ تو حرام ہے. اور کچھ انسان کے نا کہ ہم ووکلز پڑھ رہے ہیں، ہم صرف الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو ہم اس میں کیا ہو گیا، میوزک تو نہیں ہے اس میں ووکلز ہیں. تو ووکلز کی بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ گانے مطلب کافی ہی گانے اس طرح کے ہیں جن کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہوتے، جن کے الفاظ میں کفر آ رہا ہوتا ہے. آپ کبھی غور کر کے دیکھیں گانوں کو، آپ کہیں گے ہم کس طرح ریکٹیفائی کریں. ان میں سے آدھے سے زیادہ گانے اس طرح کے اب تو آ چکے ہیں جن میں کفر کے الفاظ ہوتے ہیں. اب انسان سوچے کہ کفر یا شرک کے الفاظ ایون کے ہوتے ہیں. شرک کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، آپ کے ایمان پہ بات آ جاتی ہے. تو اس گانے بھی موجود ہیں جن میں کفر یا شرکیہ باتیں ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم جانے نہ جانے میں ایسی باتیں تو نہیں کر رہے جس سے ہماری کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں. اور اس طرح کے آپ کو گانے مل جائیں گے جن کا آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ان کا یہ مطلب ہے، اس کا کہہ لیں کتنا ولگر مطلب ہے ان گانوں کا، ان الفاظ کا. جب خود غور کرنا شروع کریں گے تو ہمیں الفاظ پتہ لگنے شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جیسے کبھی کبھار جیسے شرم آ جائے کہ میں نے اتنے لوگوں کے سامنے اتنے برے الفاظ بولے تھے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی پریکٹس بنانی ہے کہ ہم ان الفاظ کو، اذکار کو اپنی زبان پہ لائیں. کوشش کریں گے تو ہمیں اللہ پاک ہمیں اس کا صلہ بھی دیں گے. یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا، اور آج کے لیکچر کا فارمیٹ تھوڑا چینج تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسی حدیث کو ایک جگہ ارینج کریں جو ہم نے سنی بھی ہیں، جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھنا، جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا، ہاتھوں پہ تسبیح پڑھنا. تو یہ ہم نے سنی ہے لیکن ہمیں ریفرنس بھی چاہیے تھا. تو ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ حدیث میں ہے. اب ہم جیسے نماز کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے نا، ہمیں پتا ہوگا کہ ہاں ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا ہم نے حدیث پہ عمل کیا. ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا اور ہم نے اتنے اذکار کیے اور ہمیں اتنا ریوارڈ ملا. انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. جب انسان موٹیویٹ ہوگا نا تو اس سے ہوگا کہ ہاں میں نے شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اسلام پہ چل سکوں، میں قرآن و سنہ کو، حدیث کو فالو کر سکوں. ابھی ان اذکار کو پڑھیں گے، آپ اس کو فالو کریں گے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے جیسے بنے، اس جیسا لائف اسٹائل اڈاپٹ کریں. وہ جس طرح بات کرتے ہیں ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا ہماری کس طرح ہماری ٹون بدلنے لگ جاتی ہے بات کرنے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ذکر کر رہے ہیں، کس طرح اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے ریفرنسز بھی موجود ہے. تو
ہم نے اپنے ڈیلی اذکار میں سب چیزیں ڈالنی ہے کہ ہم اپنی دنیا میں بھی بہتر ہو سکیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی سیکیور کر سکیں. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن. جی سیشن اینڈ ہو گیا تھا. ابھی ہوا ہے. کر دیے.